علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیبت نا خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا ٹوٹ، اندھیرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی موجد ملعون قوم بہت ڈٹائی کے ساتھ اعلان بدکاری کرتی سدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورۂ ادما، سبوبیم اور بالغ یا صغر تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام باران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو ریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورۂ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی۔ دیگر بدترین عیوب و فحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کے موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خیاست اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔
ایک دفعہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے خادم خاص لواس کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے صدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لواس کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ اس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پورے شہر کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر بیچ دیا۔ لواس تو یہ سن کر دھنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ ایک قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا بدلہ اور محنت ادا کرنا ہوگی۔ لواس یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر پریشان ہو گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے قاضی کا خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرے ساتھ نیکی کی ہے اس کے بدلہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بیوقوف لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے اور دن رات انہیں نصیحت فرماتے رہتے تھے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعت میں مشغول رہتے، حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور سخت رویہ رکھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واضح نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطف و نرمی کے ساتھ واضح نصیحت کرتے رہے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں بولے، حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی، اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے،
اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پر اس کا نام چھپا ہوا تھا۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی طرف روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرما باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے اس فعل میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ صدوم شہر آج بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، جس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟
मुफस्सरीन लिखते हैं कि लोगों का अज़्दहाम देख कर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और उन नौजवानों का एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था। उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि घर के अंदर को देख सके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराहट, परेशानी और बेचारगी में मुब्तला नजर आए। फरिश्ते ये सब देख रहे थे जब उन्होंने एक तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी देखी और दूसरी तरफ नशे में बदमस्त लोग दीवाना वर घर के अंदर घुसने के लिए बेताब और बेकरार नजर आए, तो फरिश्तों ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया। ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ साहब तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल पड़ना और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे मगर स्वाए तुम्हारी बीवी के। जो आफत उस कौम पर पड़ेगी वही उस पर भी पड़ेगी। अज़ाब के वादी का वक्त सुबह का है जो अब ज्यादा दूर नहीं। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ अज़ाब इलाही का शिकार हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान में सिर्फ 2 बेटियां और कोई मर्द ना था। चुनाचे वो दोनों बच्चियों को लेकर सोगर नामी बस्ती में चले गए, जिसे लोग गौर से कहते थे अज़ाब इलाही की इब्तदा। अशाद बारी ताला है और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर आने वाले अज़ाब की शुरुआत थी। उसकी तफसीर कंजुल ईमान में यूं बयान की गई है कि जब कौम लूत के अफराद बड़ी तादाद में दरवाजे पर पहुंचे तो फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उन्हें घर में आने दें। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दस्तक दी जिससे वो फौरन अंधे हो गए और आंखें ऐसी नापैद हो गईं कि निशान भी बाकी ना रहा। चेहरे सपाट हो गए, हैरत ज़दा मारे मारे फिरते थे। दरवाज़ा हाथ न आता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दरवाजे से बाहर क्या कहते जाते थे, हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्होंने हम पर जादू कर दिया। फरिश्तों की हदायत पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बच्चियों को लेकर निकल गए। अब असल अजाब शुरू होने को था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए जो निशान कैसे हुए तेरे रब के पास हैं और वो फिर जालिमों से कुछ दूर नहीं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कौमे लूत के शहर जिस खित्ताए ज़मीन पर थे उसके नीचे अपना बाजू डाला और उन 5 शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा सदूम था और उनमें 4 लाख नफूस बसते थे, इतना ऊंचा उठाया कि वहां के कुत्तों और मुर्गों की आवाजें आसमान पर पहुंचने लगी और उस आस्तगी से उठाया कि ना तो किसी बर्तन का पानी गिरा और ना कोई सोने वाला बेदार हुआ और फिर उस बुलंदी से उनको ऊंधा करके पलटा दिया और फिर उन पर जो पत्थर बरसाए उन पर ऐसा निशान था जिससे वो दूसरों से मुमताज थे।
قتادہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر صدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ نے اس شہر کی دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ صدوم شہر میں زندگی